اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے ولیوں کو، اپنے نیک لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے جو اس کے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، کتاب پڑھ کے دیکھیے۔ مغل بادشاہ اکبر بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، 50 سال اس کی حکومت تھی، 50 یا 55 سال حکومت تھی اس کی۔ تو وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، کچھ لوگوں نے اس کو بہکا دیا، اس کے دماغ میں کیڑے نے کاٹ لیا۔ اکبر بادشاہ نے دین الہی کے نام سے ایک نیا دین جاری کر دیا، دین الہی، کلمہ بدل دیا، سلام کلام کا طریقہ بدل دیا، مسجدوں کو بند کرا دیا، داڑھیوں کو منڈوا دیا، عورتوں کے پردے اتروا دیے، قصائیوں کی دکانیں بند کرا دی، کتے اور سور پالنے کا رواج کر دیا، کتے پالو، سور پالو، شراب پیو، جنازے کا طریقہ بدل دیا، دفن کرنے کا طریقہ بدل دیا، جنازے کی نماز کا طریقہ بدل دیا۔ میں پڑھ رہا تھا، گنج ارشدی ایک کتاب ہے، بنارس کے جو حضرت مخدوم شاہ طیب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، جو منڈواڈی کے اندر جن کا بڑا مزار ہے، درگاہ ہے، گیان واپی مسجد کے اندر وہ جمعے کی نماز ادا کرتے تھے، گیان واپی مسجد۔ ایک دن حضرت مخدوم شاہ طیب بنارسی اور حضرت خواجہ کلاں اور دیگر علماء وہاں بیٹھے تھے۔ جب خطیب منبر پہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے خطبے کے اندر اکبر کا نام لے دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ خطبے میں اکبر نے اپنے دین کو گھسوا دیا تھا۔ جیسے امام نے خطبے میں نام لیا، مخدوم شاہ طیب بنارسی ایک دم جھنجلا کے کھڑے ہونے لگے کہ اس خبیث نے اس کافر کا نام لے دیا۔ سب لوگوں نے پکڑا، حضرت اگر اکبر کو پتہ لگ گیا تو ہمارے گھروں کو مسمار کرا دے گا، حضرت بیٹھ جائیے۔ خیر جماعت ختم ہوئی، اگلی دفعہ سے انہوں نے کہا کہ ہم گیان واپی مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھیں گے، اور اپنے محلے میں منڈواڈی میں جمعے کی نماز پڑھنے لگے۔ وہ تو چپ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ چپ نہیں ہوئے، وہ بہت سارے عالم تھے، اچھے عالم تھے، چپ ہو گئے کہ بھئی وقت کے ساتھ ساتھ وقت بدل جائے گا۔ خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ چپ نہیں ہوئے، حضرت امام ربانی چپ نہیں ہوئے۔ بادشاہ نے ان کو گوالیار کے قلعے میں ڈلوا دیا، جہانگیر نے، اکبر مر گیا تھا تو جہانگیر کے دور میں قلعے میں ڈلوا دیا، 1 سال یا 3 سال تک قلعے میں بند کرا دیا۔ آج کل جو جیل میں جاتا ہے نا، اس سے تو آپ مل سکتے ہیں جا کے، اس وقت میں جیل میں یا قلعے میں جو بند ہو گیا اس سے کوئی مل نہیں سکتا تھا۔ افواہیں پھیل گئی کہ امام ربانی کو شہید کرا دیا گیا، افواہیں پھیل گئی۔ تو اللہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہر زمانے میں اپنے ولیوں کو، اپنے نیک لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے جو اس کے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، کتاب پڑھ کے دیکھیے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ گوالیار کے قلعے میں بند ہوئے، ان کے گھروں کو لوٹ لیا، کتابوں کو جلا دیا، ان کا گھر مسمار کر دیا، ان کے بچوں کو پریشان کر دیا، ان کے مریدوں کو پریشان کر دیا، لیکن انہوں نے جہانگیر بادشاہ سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اور پھر اللہ کی مدد آئی۔ جب اللہ کی مدد آئی تو پھر جہانگیر نے بھی کلمہ پڑھا، شاہ جہاں بھی نیک ہو گیا، اورنگزیب عالمگیر بھی نیک ہو گیا، اور جہانگیر کا سارا خاندان نیک ہو گیا۔
یہ امام ربانی مجدد الفسانی کا فیضان ہے۔ اور انگریزوں کے دور میں جب قادیانی فتنہ شروع ہوا اور نجدی فتنہ شروع ہوا تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اللہ نے کھڑا کر دیا، ان کو کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں تو آپ کو دین کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، کہ اللہ کے ولیوں کی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آج ہم ہیں، کل نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے نوجوان بچوں کو سنبھالو، اپنے گھر کی عورتوں کو سنبھالو، قرآن کا ماحول بناؤ، دین کا ماحول بناؤ۔ اگر ہم لوگ قرآن نہیں پڑھیں گے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر ہم قرآن کریم کو نہیں پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر ہم قرآن شریف نہیں پڑھیں گے اور ہمارے بچے اگر بھٹک جائیں گے تو ہم اللہ کے سامنے کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ یہ آج ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو پورا وقت لگانا پڑے گا۔ اور انشاءاللہ 27 تاریخ کو منگل کے دن یہاں مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد 7:30 بجے رات کو جلسہ ہوگا، عرس مجددین امام ربانی کانفرنس، عشاء کی نماز کے وقت 7:30 بجے منگل کے دن۔ میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے گا، علماء کرام کے بیان سنیے گا، اپنے ایمان کو تازہ کریے گا۔